لکھا ہوا ہے کہ جی عامر لیاقت نے عمران خان کے خلاف ویڈیو بنا کے شیئر کرنے کے بعد معافی مانگ لی ہے. آپ عامر صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو لکھا ہے اپولوجائز فار دا ویڈیو made against Imran Khan. I was not feeling well mentally, so recorded it without thinking. یعنی میں ذہنی طور پہ ٹھیک حالت میں نہیں تھا، اس لیے میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کر دیا. اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں لو یو لو یو لو یو. تو اس پہ میں عامر لیاقت صاحب کو میں نے کیا پیغام کیا دینا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک خاص طرح کی ان کی شخصیت ہے، اپنی نوعیت کے وہ اکلوتے آدمی ہیں ملک میں. ایک چند خاص سوالوں سے اگر دیکھا جائے تو ان کا تو کوئی میچ دوسرا مجھے ان کے جیسا دکھائی نہیں دیتا ملک میں. لیکن ایک کامن سی بات ہے، میں نے کیا پیغام شیغام تو کوئی نہیں ہے، کہ بہت سوچ سمجھ کے کہتے ہیں قلم اور قدم اگر سوچے سمجھے بغیر اٹھایا جائے تو بہت بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. قلم اور قدم، ظاہر ہے انہوں نے پہلے لکھا ہوگا پھر فیصلہ کیا ہوگا، اس میں تو قلم بھی شامل ہے قدم بھی شامل ہے. میں تو ان کو چھوٹے بھائیوں کی طرح یہی کہہ سکتا ہوں کہ یار آپ آئندہ احتیاط کر لیا کریں، ادروائز کون سی قیامت آتی ہے اس میں. شمائلہ احسن ہیں گلبرگ لاہور سے، وہ کہتی ہیں جی کہ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ڈاکٹر عامر لیاقت کی تیسری شادی بھی ناکام ہو گئی ہے اور اس دفعہ بہت برے طریقے سے ہوئی ہے. ان کی تیسری بیوی دانیہ اور عامر لیاقت نے ایک دوسرے پہ بے شمار اور غیر اخلاقی الزامات بھی لگائے ہیں. آپ دونوں میں سے کون قصوروار نظر آتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں اگر ملک کے مشہور اور سرکردہ لوگ ایسی مثالیں بنائیں گے تو ہماری نئی نسل پھر کس سے سبق لے گی؟ اور نیز کیا آپ عامر لیاقت کو چوتھی شادی کا مشورہ دیں گے یا نہیں؟ دیکھو بیٹا، میں اول تو عامر لیاقت صاحب کو جانتا نہیں، تو عرف عام میں تو لوگ کہتے ہیں کہ لگے رہو منا بھائی، شاید کہیں کوئی کام شام سیدھا ہو جائے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کو دونوں میں سے کون قصوروار نظر آتا ہے. دیکھو، جب گھر ٹوٹتا ہے اور یہ بہت بڑی بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے تو اس میں قصور کسی ایک کا نہیں ہوتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کا قصور زیادہ ہو دوسرے کا کم ہو، لیکن عقل نہیں مانتی کہ ایک بندہ 100% برا ہے تو دوسری پارٹی کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو، چونکہ میں نہ ان کی اہلیہ سے کبھی ملا دیکھا نہ ان کو کبھی میں جانتا ہوں، تو مجھے نہیں پتا. اچھا، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اگر ملک کے مشہور اور سرکردہ لوگ ایسی مثالیں بنائیں گے تو ہماری نئی نسل پھر کس سے. دیکھو بیٹا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ مشہور اور سرکردہ کیا ہوتے ہیں؟ رول ماڈلز کون ہیں؟ اور پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کا حال آپ کے سامنے نہیں ہے. تفصیلات میں جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، زیب نہیں دیتا. آپ کے سامنے ان کے لہجے، ان کی گفتگویں، ان کی گالیاں، کیا کچھ ریکارڈ پہ نہیں ہے. تو اچھا، ہمارے ریلیجس لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، چند نام میں وہ بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. اسی طرح، اور میں کسی ایک شعبے کی بات نہیں کر رہا، ایک مصرع بڑا خوبصورت ہے، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے، اس میں پھر اکانومی والے بھی جاتے ہیں تو فرسٹ کلاس بھی، تو بزنس کلاس بھی، جہاز اگر کریش کرے تو. اس لیے ہر طرف جو ہے نا صورتحال وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول. کچھ لوگ ہیں جو معاشرہ جتنا بھی شر میں یا بدی میں لتھڑ جائے،
غلیظ ہو جائے، وہ اوائڈ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو۔ اور یہاں نا آپ کا سوال اس طرح کا مجھے وہ یاد آتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ ٹھیک ہے بات، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ضرور ہوں گے لیکن ٹوٹتے زمین پر ہی ہیں، اور ان کے ٹوٹنے کے پیچھے اس میں ایک پازیٹیو بات ہے۔ مسٹر چیئرفل کی طرح میں چیئرفل بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ پازیٹیو بات ہے کہ ابھی ان کا اولاد وغیرہ نہیں، بیکاز زندگی کی بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ اگر اولاد ہو کسی جوڑے کی اور ان میں ڈیورس ہو جائے تو اسے کہتے ہیں چلڈرن آف اے بروکن ہوم، وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے بالغ عورت ہے بالغ مرد ہے، ان میں سے کسی نے جھک ماری ٹوٹ گئے، لیکن اگر کسی صورت میں اس کی قیمت اولادوں کو چکانی پڑے، بچوں کو، وہ اصل ٹریجڈی ہے۔ اللہ کرے اس کیس میں وہ نہ ہو۔ باقی میں چونکہ دونوں کو جانتا نہیں، سنی سنائی بات ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، زندگی بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے۔ مثلا میرا اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، دوست ہے میرا، کلاس فیلو ہے میرا پرانا، میرا کوئی کولیگ ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں، کل بگڑ جائیں گے، وہ کچھ کرنا چاہے تو کر لے، میں تو اس کے میرے درمیان، یا میں جو چیز اعتماد میں لے کے اس نے مجھے بتائی ہوگی یا جو میں نے دیکھا ہوگا، میں تو پوری زندگی اس سے زبان پہ نہیں لاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ تو یہ سرے بازار ایک دوسرے کے کپڑوں سے کھلواڑ، یہ مناسب نہیں لگتا۔ تو لکھا ہے اپولوجائز فار دا ویڈیو میڈ اگینسٹ عمران خان، آئی واز ناٹ فیلنگ ویل مینٹلی سو ریکارڈیڈ اٹ وداؤٹ تھنکنگ، یعنی میں ذہنی طور پہ ٹھیک حالت میں نہیں تھا، اس لیے میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کر دیا۔ اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں لو یو لو یو لو یو۔ تو اس پہ میں عامر لیاقت صاحب کو میں نے کیا پیغام کیا دینا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک خاص طرح کی ان کی شخصیت ہے، اپنی نوعیت کے وہ اکلوتے آدمی ہیں ملک میں۔ ایک چند خاص سوالوں سے اگر دیکھا جائے تو ان کا تو کوئی میچ دوسرا مجھے ان کے جیسا دکھائی نہیں دیتا ملک میں۔ لیکن ایک کامن سی بات ہے، میں نے کیا پیغام شیغام تو کوئی نہیں ہے، کہ بہت سوچ سمجھ کے کہتے ہیں قلم اور قدم اگر سوچے سمجھے بغیر اٹھایا جائے تو بہت بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ قلم اور قدم، ظاہر ہے انہوں نے پہلے لکھا ہوگا پھر فیصلہ کیا ہوگا، اس میں تو قلم بھی شامل ہے قدم بھی شامل ہے۔ میں تو ان کو چھوٹے بھائیوں کی طرح یہی کہہ سکتا ہوں کہ یار آپ آئندہ احتیاط کر لیا کریں، ادروائز کون سی قیامت آتی ہے اس میں۔